انسان کی تخلیق ہی ایسے ہے کہ اس کو قوت حافظہ دیا گیا، یاداشت اور فراموش کرنے کی صلاحیت دی گئی. یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے، بہت یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے. صبح آپ لسٹ بنا دی جاؤ کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی. یاداشت بڑی آپ کی اور یاداشت بڑی کمزور ہے. آپ انسان کی خوبی ہے کہ ماضی جس طرح ہوتا ہے سمندر کا کوئی سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، سارا سفر خوشگوار گزرے، راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے ساتھی شکل کا، تو سارا سفر بھول جاتا ہے. واقعہ آ جاتا ہے، کیا بتاؤں مشکل سے بچ کے آ گئے. اور جو آرام کا سفر گزرا نا پھر بھول گیا. انسان کی عادت ہے تو اس کو جو چیز فوری طور پر ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے. یہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ پچھلے واقعات بھول جاتا ہے، احسانات بھول جاتا ہے نا. جو چیز وارد ہو یہ اسی پر ذکر کر. تکلیف چونکہ زیادہ پرماننٹ نیچر کی ہوتی ہے اس لیے اس کا اظہار زیادہ کرتا ہے. تکلیف جو ہے وہ اس کو مجبوری بن جاتی ہے. احسان یاد کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، ہم اس کا نسخہ ہی بدل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تکلیف ہو راحت ہو، اگر تعلق موجود ہے اللہ کے ساتھ تو تکلیف کو تکلیف نہ کہو. تعلق کی بات ہے، تعلق نہ ہو تو پھر راحت بھی ایک قسم کی مصیبت ہے. پھر فرعون کے پاس بڑی راحت تھی اور فرعون تھا وہ. اور اگر تعلق موجود ہو، ابتلا سے گزر جائے تو پیغمبر اور قریب رہے گا. تو آخر مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب دریافت کرو اور حاصل کرو. اس میں نہ کوئی راحت ہے نہ کوئی رنج ہے، بس تقرب ہی ہے. یعنی جس طرح کوئی دوست کو دوستی کرنے والا دوست کے تقرب کو ہی حاصل سمجھتا ہے اور اس کی دوری کو ضرور سمجھتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی آپ. باقی ہمارے حالات یا حالت جانا یہ دونوں ہی بیماری، اچھائی و برائی دونوں، تکلیف ہو یا راحت ہو یہ دونوں ہی میننگ لیس ہے. دیکھنا یہ تعلق قائم ہے کہ نہیں ہے. تعلق کو قائم رکھو. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر دونوں حالات سے انسان کی فطرت رہتی ہے جو انسان کو بھول جاتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں احسان کو آپ ایمفسائز نہ کرو. احسان کو بھی اچھی چیز ہے یا تکلیف کو بری چیز ہے. اچھے آدمی کے لیے تکلیف بھی اچھی جائے اور برے آدمی پر احسان بھی بری جائے. بات انسان کی اپنی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟